السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے بہت چونکا دینے والی بڑی افسوسناک خبر ہے اور الحمدللہ میرے ذرائع جو ہیں مستند ذرائع وہ میری شرم رکھتے ہیں اور اس طرح کی خبر پہلے مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے اسٹریم میڈیا میں یہ بات آئی ہو۔ میں آپ کو ایسی دھماکے دار بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کے کان اسے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ کو فیٹف کا تو علم ہے، FATF جسے کہتے ہیں، جس نے پاکستان کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فیٹف نے 1 سال کے لیے UAE کو بھی انڈر آبزرویشن کر لیا ہے، یعنی اس کا شمار بھی پاکستان کی طرح روپے کو، دولت کو بطور دہشت گردی استعمال کرنے والے ممالک میں کر دیا ہے۔ 50,000 پاکستانی UAE سے واپس آنے کے لیے حکومت پاکستان کی منتیں کر رہے ہیں۔ بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ اس خاکسار نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ بنیے کا بیٹا نا دمڑی دیکھ کے زمین پہ گرتا ہے۔ یہ جو جفیاں شروع کی تھی نا انہوں نے ادھر RSS کے ساتھ، اس کسائی مودی کے ساتھ، وہاں مندر بنائے اور ان کے ساتھ آرتیاں پڑھا کرتے تھے، بیٹھ کے ان کے ساتھ آرتی پڑھتے تھے۔ خدا کی پناہ، اللہ کے غضب سے نہیں یہ لوگ ڈرے؟ میں آپ کو پچھلی 5-6 ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ UAE کی معیشت کو بہت چالاکی سے انڈیا نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ہمارے مسلمان، بدقسمت بدبخت مسلمان، اور تم نے اگر عربی اور اجمی کی تفریق کرنی تھی تو ظالموں، ہم اجمی صحیح ہیں تو مسلمان پاکستان پہ اعتماد کرتے۔ یہاں اپنے وزیر خارجہ کو بھیج دیا تھا کہ پاکستان نے یمن کے حوالے سے ہماری حمایت کیوں نہیں کی، یمن کے خلاف فوجیں کیوں نہیں بھیجیں؟ پڑ گئے نا، کر لی انویسٹمنٹ انڈیا میں، لاکھوں ڈالر، وہ بلینز سے زیادہ ڈالر وہ نکال کے لے گیا پہلے چور ایک۔ اب یہ پیچھے نئی واردات ان کی پڑی ہے، جب وہ دہشت گرد RSS کا انہوں نے پکڑا ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اور کیا کرتے ہیں؟ جناب والا، یہ مکافات عمل ہے۔ اب پے بیک ٹائم ہے۔ جو مسلمانوں کو پتہ ہی نہ لگ رہا، ہمارے حکمرانوں کو، جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب میں بھی انہوں نے ہمیں اچھوت بنایا ہوا ہے، خود برہمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو برہمن وادی مسلمان ہیں نا، یہ ہمارے عربی مسلمان، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑے تو کمر توڑ دیتی ہے۔ اور تم تھے کیا اللہ کے بندو؟ تم تو پاکستان میں مزدوری کرنے آیا کرتے تھے 50-60s میں، بھیک مانگنے آیا کرتے تھے، ڈھنگ سے کھانے کا شعور نہیں تھا تمہیں۔ یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا؟ تمہاری ایئر لائنیں، تمہارے یہ جو محلات ہیں، ان کو کس نے آباد کیا؟ پاکستانیوں نے، پاکستانیوں کے محنتوں نے۔ آج تم نے انہیں راندہ درگاہ بنا دیا اور ان سے یہ فلانے بھگوانوں کے پجاریوں سے تم جفیاں ڈال رہے ہو، ان کی لونڈیوں کو نچا رہے ہو اور ان کے ساتھ ناچ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ اس بات کا احساس ہے تمہیں کہ دنیا کا بہت بڑا مندر بنا کے تم نے دبئی میں کتنے مسلمانوں کے کلیجے میں خنجر اتارا ہے؟ اللہ نے تمہیں آج تک کشمیریوں کے حق میں ایک بات کہنے کی توفیق نہیں دی، اور یہاں بھاگے چلے آتے ہو پاکستان کے پاس۔ یہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان خود ہی نبڑے، ہم نے نہیں ساتھی بننا، ہم نے OIC میں آپ کی حمایت نہیں کرنی۔ اب دیکھ لیا تم نے سب کچھ، اب ڈرو، اگلے وقت سے ڈرو۔ جب جرم کا اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے،
سزا ملنی شروع ہو جائے تو پھر بہت برا وقت آتا ہے. توبہ کرو، ان کو نکالو، ان انڈین بھیڑیوں کو یہاں سے نکالو. یہ جو ان کی یہاں پہ نچوا ناریاں بٹھائی ہوئی ہیں نا، ان کو نکالو اور چکلے بند کرو ان انڈینز کے لیے. 20,000 عورتیں روزانہ انڈیا سے ہر روز دبئی آتی اور جاتی ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ جسم فروشی کرنے کے لیے، گندگی پھیلانے کے لیے، جنسیت کی بدترین جو قسمیں ہیں وہ متعارف کرواتی ہیں آ کے. اور پاکستانیوں کو تم کتنی نفرت کرتے ہو. جو ملک اللہ کے نام پہ بنا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بنا تھا، اس کو دھمکیاں دیتے ہو، وہ خیرات دیتے ہو ہمیں. ہم تمہاری حفاظت نہیں کرتے. دیکھا امریکہ نے کیا کہا ہے؟ ایک ہی اس نے دھمکی دیا، ڈنڈا دے کے سیدھا کر دیا. اس نے کہا کہ اگر تیل کی قیمتیں، تم نے تیل کی پیداوار کم نہ کی تو میں نکال لوں گا فوجی اپنی یہاں سے. کر دی نا. اور تم یہاں آ کے پاکستان کو کیا کہتے ہو؟ کہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں فریق نہ بناؤ. وہ تو کشمیر تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حساب کتاب چکتا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی کوئی بات نہیں، تاریخ میں ایسا کچھ ہوتا. ہم نے تو آزادی بھی بھائی اسی طرح حاصل کی تھی مسلمانوں نے. 1857 سے لے کے تو 1947 تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ قریب 100 سال 90 سال بنتے ہیں. ہم نے تو لے لی تھی. ہم تو اپنا حساب چکتا کر لیں گے ان سے، لیکن تمہاری لٹیا ڈبو دی انہوں نے. اب بھی وقت ہے، سوچو. گھر کے جو ہوتے ہیں نا اپنے گھر والے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہے کتنے بھی برے. اپنا مارے گا تو کہتے ہیں پنجابی کی بات ہے، چھاویں سٹے گا. وہ اس سے جان چھڑاؤ. اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو کہ فیٹف میں تمہیں انڈیا لے کر آیا ہے، کیونکہ تم نے پیچھے دباؤ اس پہ ڈالنا شروع کر دیا تھا، وہ جو بگوڑا یہاں سے تمہارے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر لے کر بھاگا ہوا ہے کہ اس کو پکڑ کے واپس کرو ہمیں. یہ انہوں نے اس کا تمہیں صلہ دیا ہے. یہ تم نے اس سے ابھی تم نے کشمیریوں کی حق میں 2-3 وہ کر دی تھی نا، یہ ٹویٹس جو کر دیے تھے، یہ اس کا بدلہ تمہیں اس نے دلایا ہے فیٹف سے. وہ فیٹف کا بڑا سرگرم ممبر ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے کر دیں. اب آپ کو بھی تلقین فرمائیں. آپ کا شکریہ.